السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے اب جلد کے بارے میں کہ کیسے اس کو زیادہ سے زیادہ نکھار دیں اور کیسے اس کو زیادہ دیر تک جوان رکھیں کہ کیسے ہم زیادہ دیر تک جوان لگیں اور جلدی بوڑھے نہ لگیں. تو اس کے لیے آپ کو کہ سب سے پہلے اپنی کہ جو لڑکیوں کو اپنے کہ ہیموگلوبن ایک لیول پہ رکھنی ہوتی ہے کہ 12 سے 14 کی ویلیو تک، کیونکہ آپ کی جو اسکن میں دو طرح کے پگمنٹس ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میلانین جو کہ وراثتی طور پہ ہی ہوتا ہے. تو میلانین کو کم کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ دھوپ میں زیادہ دیر باہر مت جائیں. دھوپ کے اندر ایک اس کو اسٹیمولیشن ملتی ہے میلانوسائٹس کو، جس سے وہ ایک جو پگمنٹ ہوتا ہے جس سے اسکن تھوڑی سانولی لگتی ہے وہ زیادہ بننے لگتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یو وی لائٹ ہوتی ہے. جو یو وی لائٹ ہوتی ہے یہ اگر چہرے پہ مسلسل پڑتی رہے تو چہرے پہ جلدی جھریاں پڑتی ہیں، آپ کی اسکن جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے بچانے کے لیے آپ ان کی دھوپ میں جب بھی جائیں، جب عورتیں زیادہ تو نقاب کر سکتی ہیں اور سن اسکرین لگا کے جائیں. سن اسکرین ہوتی ہے تو یہ نقصان دہ روشنی سے جو یو وی لائٹ ہوتی ہے کہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس سے جلد کو بچاتی ہیں. اور اس کے اندر اور بھی کچھ کا کانسٹیٹوئنٹس ہوتے ہیں جو جلد کو زیادہ دیر تک جوان رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اینٹی آکسیڈنٹس کا استعمال کریں، وٹامن سی، وٹامن ڈی، وٹامن ای، ٹھیک ہے، زنک، سیلینیم وغیرہ. تو یہ آپ پھلوں سے لے سکتے ہیں. پھلوں وغیرہ کا استعمال آپ نے روزانہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ دکان سے بھی، میڈیکل اسٹور سے بھی یہ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یعنی کہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ آپ کا چہرہ جتنی بار دھلتا ہے آپ کی یعنی کہ جلد زیادہ جوان لگتی ہے، جلدی بوڑھی نہیں ہوتی. اور اپنے آپ کو ٹاکسین سے بچائیں. ٹاکسین ہے کہ وہ آپ کو جیجنگ کے پروسیس کو تھوڑا تیز کر دیتے ہیں. ٹاکسین وہ ہیں یعنی کہ باہر جب جائیں، ٹریفک کا دھواں نکلا ہوتا ہے، پٹرول جل رہا ہوتا ہے، طرح طرح کی عجیب عجیب چیزیں دھوئیں میں نکل رہی ہوتی ہیں، تو N95 ماسک استعمال کریں اور چہرے کو دھوپ سے بھی بچائیں. ٹھیک ہے، اور مرد حضرات ہیں وہ چہرے پہ ماسک رکھ لیں اچھا، اور ٹوپی رکھ لیں اور چہرے کو ڈھانپ لیں. تو اس سے کہ گندی گیس بھی اندر نہیں جائے گی اور چہرہ بھی آپ کی سورج کی شعاؤں سے بچا رہے گا. اور اس کے علاوہ یہ جو آج کل ٹاکسینز ہیں، مثلاً پلاسٹکس کا استعمال زیادہ ہو گیا کہ پلاسٹک کے برتنوں میں گرم گرم کھانا ڈال دیا جاتا ہے، وہی آپ کھاتے ہیں. پلاسٹک کے کچھ اجزاء ہوتے ہیں اندر شامل ہو جاتے ہیں، وہ کارسینوجینک ہوتے ہیں، ٹاکسین ہوتے ہیں. اس سے آپ کی فوراً موت تو نہیں ہوتی، لیکن آپ کے جسم کے اندر کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو اس سے خود کو بچایا جائے. اور آپ جو پانی پیتے ہیں، پانی کس کوالٹی کا ہے؟ آپ کے پانی میں آرسینک کی ویلیو کیا ہے؟ پاکستان کے اکثر علاقوں میں آرسینک کی ویلیو زیادہ ہے. تو آرسینک کی طرح کا سلو پوائزن ہے. تو آپ کو اس کی سائن سمٹمس تو نہیں آ رہے ہوتے جس مقدار میں اندر جا رہا ہوتا ہے، لیکن نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے. اس کے لیے اپنے گھر میں کوئی 15-20 ہزار کا فلٹر لگوائیں جو آرسینک سے پانی کو پاک کرے. یا پھر نسلے کا پانی ہے، روزانہ فروٹس کو اپنی خوراک کا لازمی حصہ بنائیں کہ اس کے اندر وٹامن سی آپ کے اندر جسم کے اندر جا رہا ہوتا ہے. سبزیاں جب پکائی جاتی ہیں تو اس کے جو وٹامن سی ہوتا ہے وہ ٹمپریچر سے وہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو اپنی اسکن کو جو زیادہ دیر تک جوان رکھنے کے لیے وٹامن اے، وٹامن ڈی، وٹامن ای یا آپ سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں. لیکن ان چیزوں کا اثر آہستہ آہستہ آتا ہے اور پرماننٹ ہوتا ہے، مطلب زیادہ عرصے تک رہتا ہے اگر آپ سپلیمنٹس بند بھی کر دیں. ٹھیک ہے، تو وٹامن ڈی کی ویلیوز آنے کیا کم ہی ہوتی ہیں لوگوں میں، خوراک اس طرح کی خالص نہیں ہے، غذا کے اندر ٹاکسینز بھی آ گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھ کے آپ کو خود کو بھی، اپنے چہرے کو، جلد کو زیادہ دیر تک جوان رکھ سکتے ہیں، اس کو مزید نکھار دے سکتے ہیں. لڑکیوں میں زیادہ تر ہیں آئرن کی ڈیفیشنسی بہت زیادہ ہے، ہلکے بھی ان کے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے لیے کچھ سپلیمنٹس وغیرہ کی تو پکچر ویڈیو کہنے پہ لگا دیتے ہیں، تو وہ 3-4 مہینے 6 مہینے آپ استعمال کریں تو بہت فائدہ ہوگا. خدا حافظ.